میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم آمد کے چوتھے اتوار پر غور کریں گے۔ مسیحی مذہب کی بنیاد دو عظیم اور ستون عقیدوں پر قائم ہے۔ پہلا، خدا کا متجسد ہونا، خدا کا انسانوں کی محبت کے لیے انسان بننا، جسے ہم حرف عام میں عام لفظوں میں یسوع مسیح کی پیدائش کہتے ہیں، اور دوسرا عظیم عقیدہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا ہے۔ تمام تر عہد نامہ جدید انہی دو عقیدوں کی تشریح، وضاحت اور تعلیم ہے۔ ہماری مسیحی بشارت، مسیحی گواہی، مسیحی خدمات، انجیل پر ایمان کی خاطر اذیت سہنا اور مسیح کے نام پر شہادت قبول کرنا، سب انہی دو عقیدوں سے ابھرتی ہے، انہی دو عقیدوں سے متاثر ہوتی اور انہی دو عقیدوں سے نشو و نما پاتی اور پرورش پاتی ہے۔ یہ دو عقیدے ہی مسیحیت کی پہچان اور مسیحیت کا تشخص ہے اور دوسرے مذاہب سے مسیحی مذہب کو فرق کرتے ہیں۔ کلیسیا ان دونوں تاریخی واقعات اور نجات کے بھیدوں کو منانے کے لیے عبادتی طور پر کافی طویل تیاری کرتی ہے۔ ان کے اس عید کے بعد بھی اس بھید پر غور و خوض کرتی رہتی ہے۔ مثلاً مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے سے پہلے 40 روزے رکھے ہوتے ہیں، پھر ایسٹر کی عید کے بعد بھی 50 دن یعنی روح القدس کے رسولوں پر نازل ہونے تک اس بھید پر غور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یسوع ابن خدا کی ولادت سے پہلے 4 ہفتے اور پھر کرسمس کے بعد عید ظہور المسیح تک، مجوسیوں کے سجدے کی عید تک، یہ 40 دن کا دورانیہ ہے جس میں کلیسیا چاہتی ہے کہ مومنین تجسد کے بھید، خدا کے انسان بننے کے بھید پر غور و خوض کرے۔ ان وقتوں میں کلام مقدس کی تلاوتیں، عبادات میں دعائیں اور گیت اور عقیدت کے اظہار ہماری مدد کرتے ہیں، اور پھر 17 سے 24 دسمبر تک خاص 8 دن کی عبادات ہوتی ہیں، جیسے نوینہ ہوتا ہے، 9 دن کی عبادات، 8 روزہ عبادات بھی کلیسیا کی ایک قدیم روایت ہے۔ آمد کے ایام اور عید ولادت المسیح کی پیدائش کی عید کے تیاری کے حوالے اور مناسبت سے شرقی کلیسیاؤں یعنی آرتھوڈاکس چرچز کی روایات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ 15 نومبر سے 24 دسمبر تک روزہ رکھتی ہیں۔ بازنطینی کلیسیا اسے مقدس فلپ کا روزہ کہتے ہیں، کیونکہ 14 نومبر کو مقدس فلپ کی عید ہوتی ہے اور وہیں سے روزے شروع ہوتے ہیں۔ شرقی کلیسیائیں روزہ رکھتی ہیں کہ خود کو خالی کرتی ہیں، جیسے یسوع مسیح نے خود کو خالی کیا۔ وہ روزہ اور ریاضت کے اور روحانی طہارت، تطہیر اور پاک ہونے کے ذریعے خود کو کرسمس کے لیے تیار کرتی ہیں۔ اس روزہ میں ہر منگلوار اور جمعرات کو گوشت سے پرہیز اور کنارہ کشی کی جاتی ہے اور خیرات کے کاموں پر زور دیا جاتا ہے۔ آمد کے 4 اتواروں میں تجسد کے بھید کی تیاری کرتے ہوئے مرکزی موضوع یسوع المسیح ہے اور اسی پر ساری دلچسپی اور دھیان دینا چاہیے، اور اسی میں کرسمس کے گہرے معنی چھپے ہیں۔ عہد نامہ عتیق سے موعودہ المسیح کے متعلق وعدوں اور نبوتوں کی پیش گوئیوں کی تلاوتیں کی جاتی ہیں، اور چند کرداروں جیسے عیسیٰ نبی، یوحنا بپتسمہ دینے والا، مقدسہ مریم، حضرت یوسف، اور ان پہ غور کیا جاتا ہے، اور خصوصی گیت گائے جاتے ہیں، خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں، خصوصی مناجات کی جاتی ہیں۔ ان سب کا مقصد اور ہدف ایک ہی ہے، خدا کے انسان بننے، کلمہ کے متجسد ہونے اور یسوع المسیح کی ولادت کے بھیدوں کے مختلف پہلوؤں اور تجسد کے بھید کی تعلیم پر غور کیا جائے۔ آمد کے 4 اتواروں اور ان کے معنی کو اور زیادہ جاذب اور پرکشش بنانے کے لیے آمد کے ایام میں 4 موم بتیوں کو خصوصی طور پر تیار کیا اور سجایا جاتا ہے۔ پہلی موم بتی امید کو ظاہر کرتی ہے، جو عیسیٰ نبی سے اس اتوار کو عیسیٰ نبی پہ زور دیا جاتا ہے۔ دوسری سلامتی اور امن،
جب مقدسہ مریم اور حضرت یوسف پہ زور دیا جاتا ہے. تیسری شادمانی، چرواہوں کی خوشی کا ذکر کیا جاتا ہے. اور آمد کے چوتھے اتوار پہ محبت پہ غور کیا جاتا ہے کہ انسانوں کے لیے خدا کی محبت چرنی میں خدا کے بیٹے میں ظاہر ہوتی ہے. کیونکہ یوحنا کے مطابق انجیل مقدس میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا کو یعنی انسانوں اور کائنات کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یوحنا کے مطابق انجیل اس کے 3 باب کی 16 آیت. آمد کے چوتھے اتوار کا موضوع محبت ہے. ہم انسانوں اور کائنات اور دنیا اور کائنات اور انسانوں کے لیے خدا کی محبت. خدا کے انسان بننے کی الہیاتی تشریح کے دنیا میں تاریخ میں 2 بڑے مکتبہ فکر رہے ہیں. پہلا کہ چونکہ انسان نے گناہ کیا، انسان گناہ کرنے سے خدا کے ساتھ تعلقات میں گر گیا. خدا انسانوں کو گناہ معاف کرنے کے لیے اور گناہوں سے نجات دینے کے لیے انسان بنا اور ہماری تاریخ، زندگی اور دنیا میں آیا. کرسمس کے دوران ہمارے گیتوں دعاؤں میں یہ تعلیم اور سوچ زیادہ حاوی ہے. دوسرا نظریہ، الہیاتی نظریہ یہ ہے کہ خدا محبت ہے. وہ محبت کیے بغیر خدا نہیں ہو سکتا. وہ انسانوں سے محبت کرتا ہے اور وہ انسانوں اور دنیا کی محبت میں انسان بنا اور ہماری مانند بنا. ہاں، مذہبی اور ایمانی زندگی ہو یا معاشرتی تعلقات کا معاملہ ہو، محبت سب کچھ ممکن بناتی ہے. محبت کے بھید اور عملی پہلوؤں پر یسوع نے بھی تعلیم دی اور محبت کیا ہے، محبت کیا نہیں ہے. لیکن پولس رسول نے کرنتھیوں کے نام پہلے خط کے 13 باب میں نغمہ محبت میں سب کچھ بتایا ہے کہ محبت دوسرے کو اپنی مانند قبول کرتی ہے، اپنی مانند احترام کرتی ہے اور دوسرے کی برداشت کرتی ہے. محبت دوسروں کو اپنی مانند پیار کرتی ہے. محبت دوسروں کے لیے قربانی دیتی، حتیٰ کہ خود قربان ہو جانے کے لیے تیار ہوتی ہے. اس کی ایک اعلیٰ مثال خاندان ہے، جہاں خاوند اور بیوی کے آپس میں محبت، امی ابو کی اولاد سے محبت، بہن بھائیوں کی آپس میں محبت ہی خاندان بناتی ہے. محبت ہی خاندان تشکیل کرتی ہے. خاندان میں ایک دوسرے کو قبول کیا جاتا ہے، معاف کیا جاتا ہے، برداشت کی جاتی ہے، رشتوں کا احترام کیا جاتا ہے اور وفاداری نبھائی جاتی ہے. محبت خود میں اتنی خالی دوسروں کے لیے پست ہو جاتی ہے اور چرنی قبول کرتی ہے اور دوسروں کی خاطر خود کو حقیر حیثیت پر لاتی ہے. ہاں، محبت خود میں اتنی قربان ہو جاتی ہے کہ کلوری تک جاتی اور صلیب پر مرتی ہے. کرسمس ہماری عقیدت کی دہلیز پر ہے. خدا کے بیٹے کا انسان بننا اور دنیا اور انسان اور کائنات کے المنجی جو عہد نامہ عتیق کی وعدوں اور نبوتوں کی تکمیل میں پیدا ہوئے، یسوع المسیح کی پیدائش کے لیے عقیدت کی تیاریاں عروج پر ہیں. کرسمس کے ستارے، کرسمس سٹارز ممکنہ بلندی پر چمک رہے ہیں، چرنیاں تشکیل پا چکی ہیں، کرسمس کیرل کی مشقیں فائنل ہو رہی ہیں، کرسمس کے ٹیبلو، ڈرامے اور کرسمس کی روایتی اور علامتی سجاوٹ، بڑے بڑے کرسمس ٹری، کرسمس بابا، کرسمس فادر کا لباس اور تحفے تیار کیے جا رہے ہیں. روایتی کرسمس کیک بھی تیار کیے جا رہے ہیں. خاندانی خوشیاں، محبت اور وحدت کو بڑھانے کے لیے خاندانی اکٹھ اور اجتماعات اور ضیافتوں کے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں. خدا کے انسان بننے کا بھید اور یسوع مسیح کی پیدائش منانے کی یہ تیاریاں ہیں اور یہ ایک تحریک اور نور اور روشنی ہے جو ہمیں وحدت اور محبت کی علامت ظاہر کرتی ہے. نوجوان، بزرگ، خواتین، مرد سب مل جل کر خداوند یسوع مسیح کی محبت میں شادمانی سے اور شراکت میں کام کرتے ہیں. حتیٰ کہ سال میں جو 1-2 بار عبادت کے لیے گرجا گھر آتے ہیں
जिनको हम क्रिसमस के मसीह भी कहते हैं, मसीह की मोहब्बत और वलवला में पुरजोश है। हाँ, दीनी अकीदत की मुआशरती खुशी की हंगामा आराई इस कदर ज़्यादा है कि खुदा के इंसान बनने के भेद पर गौर खौज और ज्ञानो ध्यान दब कर रह जाता है। कलीसिया की तारीख में 11वीं सदी के मशहूर आलिम इलाहियात मुक़द्दस एंसल बिशप ऑफ कैंटरबरी मसीह की 3 आमदों का जिक्र करता है। पहली आमद जो बैतलहम के कस्बे में आज से 2024 साल पहले हुई। दूसरी आमद जिसे हम आमद सानी कहते हैं, दुनिया के अंजाम पर यस्सु अल मसीह के दोबारा आने पर होगी। तीसरी आमद मोमिन के लिए नहायत ही अहम है और वो हमारे अकीदे और मुआशरत के लिए है। हम ना तो 2024 की पहले बैतलहम में यस्सु की आमद के मुतालिक कुछ कर सकते हैं सिवा याद करने और इसे अकीदत दिखाने और इस भेद पर गौर करने के, और ना ही हम यस्सु की आमद सानी के बारे में कुछ कर सकते हैं सिवा उसकी तैयारी करने और इंतज़ार करने के। मगर यस्सु की तीसरी आमद हमारे लिए है। यस्सु की पहली आमद और दूसरी आमद सानी के दरमियान का ज़माना हमारा ज़माना है। हम यस्सु को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी और अपने ख़ानदानों में मुजस्सम करने और मुआशरती ताल्लुकात में उसका तजर्बा करने के लिए बुलाए गए हैं। लिहाजा खुदा के इंसान बनने यानी यस्सु अल मसीह की विलादत यानी क्रिसमस के समाजी और मुआशरती पहलू पर ध्यान देना और खुदा के तजस्सुद का रोज़मर्रा तजर्बा करना बेहद ज़रूरी है। हाँ, यस्सु की इस तीसरी आमद को अपनी ज़िंदगी में तजर्बा किए बगैर हमारी चरनी खाली होगी। आमद के चौथे इतवार की मोमबत्ती मोहब्बत की शमा कहलाती है। इंसान को मोहब्बत का पहला तजर्बा ख़ानदान में प्यार भरे ताल्लुकात में होता है। यहीं से पड़ोसी के लिए प्यार के अखलाकी ज़ाब्ते की तरबियत पाई जाती है। पोप फ्रांसिस ने कहा है, अपने पड़ोसी के लिए प्यार भरी मुस्कुराहट से जाहिर होता है। ये मुस्कुराहट यस्सु को लोगों के करीब लाती है, जैसे मुक़द्दसा मरियम के सलाम और मौजूदगी ने मुक़द्दसा एलिज़ाबेथ के साथ किया और उसे रूह की मामूरी, शादमानी की मामूरी, मुबारकबादियों की मामूरी और ईमान की मामूरी अता की। आए चरनी के वाक़या को याद करें, इसके लिए भरपूर अकीदत ज़ाहिर करें और शादमानी करें, मगर इसके साथ साथ चरनी में मौजूद खुदा के मुतजस्सद होने के भेद के इर्द गिर्द ख़ानदान में मोहब्बत की मौजूदगी, मजबूती और बढ़ाव के लिए दुआ करें। खुदा अपनी इलाही परवरदिगारी से हमारी चंगेर और दस्तरखान पर मोहब्बत की बरकत और कसरत अता करे, ताकि एक दूसरे की मोहब्बत में खुदा हमारे ख़ानदानों में मुतजस्सद हो और यस्सु की पैदाइश का वाक़या और चरनी का तजर्बा हमारे लिए खुदा की और बाहमी मोहब्बत का हकीकी तजर्बा साबित हो। मैं आप सबको यस्सु अल मसीह की विलादत और खुदा की दुनिया, कायनात और इंसानों के लिए मोहब्बत की खुशियाँ मुबारक कहता हूँ। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।